السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ بلا تمہید حمد باری تعالیٰ سے آغاز کر رہا ہوں۔ وقت مختصر ہے، چند اشعار پیش کر کے پھر آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کوئی شعر یا جملہ پسند آئے، دل کو لگے، ایمان تازہ ہو۔ کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ اتنی ڈیلی تو نہ کہنا، بہت لمبا سفر کر کے آئیں، ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ذرا پنجاب والی سبحان اللہ آنی چاہیے، ذرا کہہ دیں محبت سے سبحان اللہ۔ ہمارے پنجاب کے بھائیوں کا ذوق بڑا مشہور ہے پورے پاکستان میں، جہاں بھی ذکر کیا جائے تو کہتے ہیں کہ سننے کا حق پنجاب والے ادا کرتے ہیں، تو ذرا آپ نے اس ذوق کا مظاہرہ کرنا ہے۔ میں آغاز کرتا ہوں، سنیے۔ کہ گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے۔ میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ اور علماء کرام تشریف فرما ہیں، شعر سنیے پوری محبت کے ساتھ۔ شاعر نے کیا ذکر کیا کہ جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی، جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی، اور اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے، اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے۔ میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ اور شعر سماعت کیجئے، لطف لیجئے شعر کا کہ کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف، اور کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے، کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے۔ میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، اور میرے مولا کی شفقت عنایت دیکھیے ارشد، میرے مولا کی شفقت عنایت دیکھیے ارشد،
کہ موسیٰ لینے جائے آگ پیغمبری عطا کر دے، موسیٰ لینے جائے آگ پیغمبری عطا کر دے، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک کلام جو میرے شیخ کا پسندیدہ کلام ہے وہی سناتا ہوں آپ حضرات کو، پوری محبت سے سماعت کیجیے گا کہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ بچے کہتے ہیں، بڑے حضرات نہیں کہتے۔ آپ حضرات کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا ان کو ملے گا، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ نہ خرچہ ہوگا نہ پرچہ ہوگا، خرچہ ہو پرچہ ہو اس کا ذمہ دار میں ہوں، لیکن جنت میں چرچہ انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ اور جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی۔ واقعہ آپ حضرات نے سن رکھا ہے، شعر کا لطف لیجئے کہ جہاد محبت کی آواز گونجے کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، کہ اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں پہ سجانے کو دل چاہتا ہے۔ اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں پر سجانے کو دل چاہتا ہے۔ اور ایک یار کا تذکرہ کر رہا ہوں، اس یار سے محبت کا اظہار کیجیے گا، دیکھتا ہوں کس سے کتنی محبت ہے۔ سنیے کہ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ کیا آیا؟ کہ وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ اور اس کلام کا سب سے خوبصورت شعر
سنیے، میں اپنے علماء کو ہدیہ کر رہا ہوں اور ان سے دعاؤں کا طلبگار ہوں. سنیے کیا خوب شعر لکھا شاعر نے کہ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم. ستاروں سے چاند کہتا ہے تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم کہ اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے. مجھے حکم ہے دوبارہ پڑھوں، لیکن اس سے زیادہ محبت کا اظہار کرنا ہے. شعر بہت قیمتی ہے کہ ستاروں سے چاند کہتا ہے تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم کہ اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے. اور یہ بچے موجود ہیں اور میں بھی ایک بچے کا تذکرہ کر رہا ہوں. کربلا کا منظر ذہن میں رکھیے، شعر سماعت کیجیے کہ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر. وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر کیا کہ اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں. اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں. میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے. اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں. میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے. اور آخری شعر عمر کا تذکرہ کر رہا ہوں. عمر کو پھر عمر کے جرت مندانہ انداز میں داد دیجیے گا. شعر سماعت کیجیے کہ جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے. جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے کہ بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو دل چاہتا ہے. بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے.
بیٹھ ٹھیک ہے ٹھیک اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب ادخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعلنا من السلطان المرسلين كبيرا الحمد لله حمدا كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنوا بالمؤمنين خيرا وقال عليه الصلاة والسلام المؤمن مرآة المؤمن أو كما قال عليه السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سارے ساتھی ذوق اور شوق سے بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ تبارک و تعالی کو اس پوری کائنات میں عرش و فرش میں جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، لوح بھی ہے، قلم بھی ہے، کرسی بھی ہے، سدرۃ المنتہا بھی ہے،
فرشتے بھی ہے، جنات بھی ہے، آسمان ہے، زمینیں ہیں، پھر مسلمانوں کے لیے عبادت ہے، احکام، نماز ہے، روزہ ہے، داڑھی ہے، پگڑی ہے، حفظ ہے، تلاوت ہے، درس قرآن ہے، حج و عمرہ ہے۔ حاضر ہو کے سنیں، انتہائی توجہ سے سنیں۔ یہ جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس کا میں نے رٹا نہیں لگایا، نہ میں نے اس کو دیکھا ہے۔ آنے سے کچھ پہلے میں نے فاروق شاہ سے کہا، میں نے کہا یار یہ آیت اللہ دل میں بار بار لا رہے ہیں تو اس پہ کچھ گفتگو ہو جائے۔ آپ سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ میرا کوئی طے شدہ پروگرام نہیں ہوتا ہے، میرا اپنا ارادہ تھا سورہ مریم کی آخری آیت پہ بات کرنا، لیکن بار بار یہ آیت اللہ دل میں ڈال رہے تھے۔ میں یہی سمجھا کہ اس میں زیادہ فائدہ ہوگا، تو آپ بھی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ بات حقیقت ہے، جس طرح مفتی حنظلہ صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا۔ میں ابھی سوات کے دورے سے آیا ہوں، میرے خیال میں 4 دن یا 5 دن ہو گئے ہمیں تقوع ہوں۔ بہت سارے اور پروگرامات بھی تھے، وہ ابھی ادھورے ہیں، وہ انشاءاللہ عید الاضحیٰ کی چھٹیوں میں ہوں گے۔ کہ مفتی صاحب کا فون آیا تو یہ حقیقت پر مبنی بات ہے۔ میں کچھ دیر پہلے اپنے ساتھیوں سے بھی بات کر رہا تھا، میرے ساتھی بیٹھے، میں نے کہا اللہ کی قسم میں ملتان بیانات کرنے نہیں آتا ہوں۔ اب سمجھے اس بات کو۔ یہ اور بات ہے کہ جو نعمت ساتھ ہوتی ہے وہ بے قدر ہوتی ہے۔ جی بولے، سر نہ ہلائے، زبان ہلائے۔ جو نعمت وہ بے قدر ہوتی ہے، جب وہ ساتھ چھوڑ دے پھر قدر ہوتا ہے۔ جو نعمت ساتھ ہوتی ہے وہ بے قدر ہوتی ہے، اور یہ آقا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ نعمت ساتھ چھوڑ دینا یا اس میں ذرا سا گڑبڑ ہو جائے، اللہ کی عزت کی قسم، پھر کائنات میں آدمی کو یہ اتنا بڑا آسمان نظر نہیں آتا، اپنا کان نظر آتے کہ یہ میرے کان کب سننے جیسے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اور بات ہے کہ خواجہ ابوالکلام صدیقی دامت برکاتہم العالیہ ہمارے درمیان رہ رہے ہیں، تو ہمیں اندازہ نہیں ہے ان کی قدر و قیمت کا، ان کے علم کا، ان کے معقولات کا، منقولات کا، فہم و فراست کا۔ اللہ کی قسم میں دل کی بات کر رہا ہوں، میری عادت ہے، میں تصنع بازی کا عادی نہیں ہوں۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے نا تو ہم اس شخص کے پاؤں دھو کر پینے لگ جائے۔ اس وقت گویا کہ ہمارے اندر اللہ کی رحمت کے کھینچنے کا ایک مقناطیس کے ذریعہ ہے وہ۔ تو میں حقیقت میں ملتان بیانات کے لیے نہیں آتا ہوں، خانے وال بھی بیانات کے لیے، خانے وال میرا مرشد ہے، اور خواجہ صاحب میرے مرشد تو نہیں، لیکن میں ان کو اپنے مرشد سے کم نہیں سمجھتا ہوں۔ میرے نزدیک یہ بڑے قدر و قیمت والے ہیں۔ میری چاہت یہ ہوتی ہے کہ میں ان کے ایک درس میں شریک ہو جاؤں۔ سبحان اللہ۔ کہ مجھے پتا ہے نا کہ مجھے کتنا فائدہ ملا ہے اور مل رہا ہے۔ میرا اکثر ٹیلی فون پہ مفتی حنظلہ سے جھگڑا ہوتا ہے کہ یار وہ فلان آیات کا درس خدا کے لیے میرے پاس بھیج دو۔ آخر کیا بات، میں صرف خواجہ صاحب کی زیارت اور اس کی گفتگو سننے کے لیے آتا ہوں، ضمناً پھر بات بھی ہو جاتی ہے۔ چلو یہ ایک اور فائدہ ہے۔ تو آپ سے بھی ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ نعمت پاس ہے، قدردانی کر لو۔ کل کو کپے افسوس ملنا وہ کام نہیں آئے گا، آج لے لو فائدہ۔ اسے اللہ نے علم بھی دیا ہے، عمل بھی دیا ہے، فصاحت بھی دی ہے، بلاغت بھی دی ہے،
منقولات میں بھی اللہ نے اس کو کمال دیا ہے، معقولات میں بھی اللہ نے اس کو کمال دیا ہے۔ سادگی صحابہ والی، بولو صحابہ والی، زور سے بولو۔ نہیں آپ میرے خیال میں بھوک لگی ہے آپ کو۔ سفر تو میں نے کیا، میں الحمدللہ حشاش بشاش ہوں۔ بولو سادگی، بولو سادگی، سادگی اور جرت بھی صحابہ والا۔ سبحان اللہ، جی بولو جرت بھی۔ بولنا بڑا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ شخص بولتا کم ہے، کرتا زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، تو میری بھی سعادت ہے، ان کی دیدار کی برکت سے آپ حضرات کی زیارت بھی مل جاتی ہے، گفتگو کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ تو اللہ ہمارے اس حاضری کو قبول فرمائے۔ آمین پیار سے کہہ دو آمین۔ آمین، جب میں آپ کے اندر پیار دیکھوں گا تو اپنی بات شروع کروں گا، تڑپ دیکھوں گا نا تو میری عادت ہے، اور کئی بار آپ کو بتایا بھی ہے، میں تندور میں روٹی جب لگاتا ہوں جب میں محسوس کرتا ہوں کہ اب یہ گرم ہو گیا۔ ایک ٹھنڈے تندور میں بے وقوف عورت روٹی لگاتی ہے اور وہ گرتا ہے، لگاتی ہے اور وہ گرتا ہے۔ تو میں بے وقوف عورت نہیں ہوں، الحمدللہ میرے اللہ والوں کے ساتھ واسطہ ہے، اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائے ہیں۔ سبحان اللہ، میں سوئے ہوئے کو بھی نہیں سناتا ہوں، بے فکرے کو بھی نہیں سناتا ہوں، بے توجہ کو بھی نہیں سناتا ہوں، خاموش قبرستان کو بھی نہیں سناتا ہوں۔ آپ توجہ دیں گے تو پھر میری گاڑی چلے گی، یاد رکھیں۔ اور یہ طرفین کا معاملہ ہے، یہ دین اسلام معاملہ ویسے بھی طرفین کا ہے۔ چلو ایک لطیفہ سنا دوں، شاید اس سے آپ جاگ جاؤ، پھر آگے شروع کرتے ہیں۔ یہ بالائی دیہات کے علاقوں میں اگر کوئی آدمی کسی کا انتقال ہو جائے تو وہاں پھر مردے کو چارپائی پہ رکھ کر نیچے ہموار زمین میں لانا مشکل ہوتا ہے۔ راستے یوں ہوتے ہیں پھر پتلے پتلے راستے ہوتے ہیں، یہاں درخت، تو چارپائی پہ لانا مشکل ہوتا ہے۔ تو مردے کو اوپر سے نیچے اتارنے کے لیے طریقہ یہ ہوتے ہیں کہ 8-10 تکڑا آدمی جمع ہو جاتے ہیں اور اس کو غسل دے کے کفن پہنا کے ایک آدمی نا مردے کو اپنے پیٹھ پہ لے کے اترتا ہے۔ پہاڑ سے اترنا تو مشکل ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور پھر مردہ بھی پیچھے ہو، ڈر بھی ہوتا ہے کہ چپک نہ جائے۔ جی کبھی کبھی چپک بھی جاتے، خیال کرنا کبھی نہیں قریب جانا۔ تو جب وہ تک جاتا ہے نا تو پھر دوسرا اٹھا لیتا ہے، جب وہ تک جاتے ہیں پھر دوسرا لے لیتا ہے، یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ایک مردے کو اٹھا کے لا رہے تھے، ایک تک گیا، دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں، آخر والا تک گیا۔ اب وہ آوازیں دے رہے بھائی کوئی آ جاؤ میں تک گیا ہوں، لیکن کوئی آ نہیں رہے۔ آخر اس نے مردے کو اٹھا کے نا زمین پہ مارا، کہا میں نے تو نہیں مارا اس کو۔ بھائی یہ جو مردہ ہے نا یہ ہمارا مشترک ہے، بولو مردہ ہمارا بولو۔ میرے سامنے بیٹھے ہو، بولو گے تو تب میں بولوں گا، میری عادت ہے، کیا کروں، میں مجبور ہوں۔ رات میں ساتھیوں کو سنا رہا تھا، چلو آپ کو بھی سنا دوں۔ یہ قرآن کریم میں ایک سورت ہے، سورہ رحمان، بولو سورہ رحمان۔ جنات کا دعویٰ ہے کہ یہ سورت ہماری ہے، جی، جبکہ ایسا نہیں ہے، ان کی بھی ہے ہماری بھی ہے، لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ یہ ہماری ہے۔ دعویٰ کس بنیاد پہ ہے؟ کہ جب یہ سورت نازل ہوئی نا، یہ قرآن کی واحد سورت ہے، جب یہ نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ سورت جنات کو سنائی تھی، احقاف کے موقع پر، جو سورہ احقاف ہے، اور اس میں 31 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا جملہ آیا ہے۔ تو جب آپ علیہ السلام سورہ رحمان تلاوت فرماتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر پہنچتے تو وہ جنات تڑپ کے بولتے، ربا ایسی کوئی بات نہیں، ہم آپ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلائیں گے۔
جب بھی آقا فرماتے ہیں فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو جنات تڑپ کے بولتے ہیں ربا ہم آج کی نعمتوں کو نہیں جھٹلائیں گے۔ جب وہاں سے فارغ ہو کے صحابہ میں آئے تو آپ نے وہی سورہ رحمان پڑھانا شروع کر دیا۔ تو جب آپ نے سورہ رحمان پڑھانا شروع کر دیا میری طرف دیکھے تو صحابہ آپ کی طرح خاموشی سے سن رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک کے جملے ہیں، آپ سے تو جنات اچھے تھے۔ جی آپ سے جنات اب تو بولو، آپ سے تو پوچھا کیوں؟ کہاں میں بولتا تھا وہ جواب دیتے تھے۔ جی وہ جواب دیتے تھے۔ بولو نا، میں بولتا تھا وہ، تو میں سمجھ جاتا تھا کہ یہ بات سمجھ رہے ہیں، آپ تو جواب بھی نہیں دے رہے، میں کیسے سمجھوں کہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جب میں یہ نہ سمجھوں کہ آپ سمجھ رہے تو پھر میں اپنا بادام کیوں ضائع کروں؟ نہیں ضائع کرنا چاہیے نا۔ تو آپ اس انداز سے میرا ساتھ دے، توجہ سے سنیں کہ مجھے پتا چلے کہ آپ سمجھ رہے ہو، اور سر اس لیے نہ ہلایا کرو، میں اکثر کہا کرتا ہوں مردے کی بات تو سمجھ گئے نا، جی کبھی میں نے اٹھانا ہے، کبھی جی آپ نے اٹھانا ہے، اور اگر میرے کندھے پہ رکھا تو میں پھینک دوں، ایسے کہ میں نے تو نہیں مارے۔ اور ویسے یہ ضروری بھی ہے، مسئلہ ہے، چلو آج مسئلہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اگرچہ آج ہمیں حاجت نہیں ہے، یہ اس شخص کو دعا دو کہ یہ کینچا تانی کر کے آپ کی بھی منت، میری بھی منت، اس کی بھی منت، کہ کسی طریقے سے یہ ایمان اندر چلا جائے۔ بے شک۔ ہمیں ابھی تک حاجت محسوس نہیں ہوا، لیکن میں مجمع کو دیکھتا ہوں نا تو مجھے تاثر یہ لگتا ہے، میں سمجھا رہا ہوں۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ ہمیں سمجھایا کرتے تھے، میرا بزرگوں سے تقریباً 35 سے 37 سال تک میرا اللہ والوں سے تعلق رہا، سبحان اللہ۔ اور میں یہ بھی بتا دوں الحمدللہ میرا کم از کم میرے ساتھ 14 بزرگوں کی امانتیں ہیں، سبحان اللہ۔ بڑے بڑے اکابر کی امانتیں ہیں، آخر ان کی جوتیوں میں بیٹھا ہوں تو کچھ تو اللہ نے دیا ہوگا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب زمیندار بوری میں گندم ڈال دیتا ہے اور بوری بھر جاتی ہے، جی بوری بھر جاتی ہے، بوری بھر جاتی ہے، اب گندم باقی ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بوری کو ہلانا شروع کر دیتا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ ایسے ہی کرتے ہیں نا، بوری کو لانا شروع کر تو ہلانے سے کیا ہوتا ہے؟ جگہ پر جی بھائی سارے بولو، تاکہ میں نے 15 منٹ کرنی ہے لیکن آپ کو تیار کر رہا ہوں۔ ہلانے سے کیا ہوتا ہے؟ جگہ بن جاتی ہے۔ تو شاہ صاحب فرماتے تھے تم بھی گمراہی سے بڑے ہوئے ہو، تھوڑا سا ویسے ہلا کرو تاکہ اللہ ہدایت کے لیے جگہ کر کے ڈال دے۔ سبحان اللہ۔ تم تو ہلتے بھی نہیں ہو۔ فرمایا تم اللہ کو اپنا ہلن دکھا دو، اللہ گنجائش ہے، اللہ اگرچہ ہم گمراہی سے بھرے ہوئے ہیں لیکن اب بھی گنجائش ہے، کرم کا معاملہ فرما۔ جب ہم ہلنا شروع کر دیں گے اسے ترس آئے گا کہ میرے بندے ہل رہے ہیں، فرشتوں اور تو کچھ نہیں کر سکتے، تم گواہ رہو میں نے ہدایت ڈال دی۔ سبحان اللہ۔ تمہاری زبانیں بھی بند ہو، ٹیک بھی لگا کے بیٹھے ہو، ہل بھی نہ رہے، اسے بڑی حاجت ہے کہ ہم اگر ہدایت نہ ملا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا تو ہمارا، نہ ہوگا تو ہمارا، وہاں کچھ بھی۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے، اذا تکررا تقررا، سننے کے بعد بولو، سننے کے بعد، جب بندہ بولتا ہے سننے کے بعد جب بندہ بولتا ہے، بولو، سننے کے بعد بولو نا، سننے کے بعد جب بولتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں میرے بندے نے اپنی ڈیوٹی پوری کر لی۔ جی سنا،
سنا 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 اب تیسری ڈیوٹی میری ہے کہ میں اسے عمل کی توفیق دوں. میں نے دے دی. سبحان اللہ. اور اگر ہم سنیں اور بولیں نہ تو ہماری ڈیوٹی ادھوری ہے. جب تک ہمارا پیالہ سیدھا نہیں ہوگا. پیالہ سیدھا کب ہوگا؟ جب ہم سنیں گے اور بولیں گے. تو پیالہ سیدھا ہوا. اب وہ ہدایت ڈالے گا. بے شک. میں اپنی بات شروع کروں. انشاءاللہ. شروع کروں. یہ 10واں پارہ ہے سورہ توبہ. غالباً 72 نمبر آیت ہے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. اس میں بہت ساری باتیں ہیں. اس کے لیے کئی مہینے چاہیے. اتنی تفسیر ہے اس میں. پھر میں تو ایک عاشق مزاج آدمی ہوں, ذوقی آدمی ہوں. پھر وہ بات سے بات نکلتی ہے. لیکن میں بالکل اختصار کے ساتھ. مومن کہتے ہیں ماننے والے کو. جی اگر آپ سے کوئی کہے نا آپ مومن ہیں, ہاں مومن کا ترجمہ کیا ہے؟ ماننے والا. جی بولو. ماننے والے کو. ہم مانتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. بولو ہم کہ اللہ. ہم مانتے ہیں کہ پیغمبر کونین آخری نبی ہے. ہم مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. بے شک. ہم مانتے ہیں. بولو ہم مانتے ہیں. تو بس ایمان کا سادہ معنی ماننا ہے. بیوی مانتی ہے کہ یہ میرا شوہر ہے. بولے بیوی مانتی ہے کہ میرا شوہر ہے. بولو 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 بولو. بیوی بیوی مانتی ہے کہ میرا شوہر ہے. لیکن شوہر کا ایک بات بھی نہیں مانتی. مانتی ہے کہ یہ میرا شوہر ہے, لیکن ساتھ کہتی ہے کہ میں مانتی تو ہوں لیکن میرا اس پر یقین نہیں ہے. جی بولو نا. شوہر کی طرف سے بہاریں آئے گی نا یا خزاں ہوگا؟ میں مہذب زبان میں کوشش کر رہا ہوں سمجھانے کی. شوہر کی طرف سے بہار آئے گی یا خزاں؟ کیوں نہیں مانتی ہے کیا؟ مانتی ہے. تو بولو نا یار. میں تو آپ کو سمجھا رہا ہوں, میں تو تقریر نہیں کر رہا ہوں. خزاں کیوں آئے گا؟ مانتی نہیں ہے. بولو نا, زور سے بولو. مانتی ہے. مر گئے وہ سارے. خزاں کیوں آئے گا؟ مانتی نہیں ہے. بولو پھر بولتے کیوں نہیں ہو؟ جی مانتی ہے پھر بھی خزاں آئے گا. تو اگر ہم مانے ہم پہ خزاں آئے تو شکوہ کیا؟ ہم بھی تو مانتے ہیں نا. پیٹرول مہنگا ہو گیا تو فلان یوں ہو گیا تو وہ حکومت یوں ہو گیا تو ہماری قیامت آ گئی. مانو نا, ہم بھی تو مانتے ہیں. انتظار بہار کا کرتے ہیں. آپ خود کہتے ہو کہ اس بیوی پر بہار نہیں آئے گا. جی یہ تو آپ نے فتویٰ دیا, میں نے تو نہیں دیا. یا آپ دو گے یا مفتی صاحب دے گا, میں تو نہیں دے سکتا. بھائی مانتی ہے لیکن یقین نہیں کرتی. بہار ہوگا یا خزاں؟ ہم بھی تو مانتے ہیں. تو ایمان نام ہے ماننے کا. بولو ایمان نام ہے ماننے کا. یقین نام ہے کرنے کا. مان تو لیا. جی مان تو لیا. اگر ماننے سے باہر آتا تو آپ دے دیتے. تو اگر ماننے سے باہر نہیں ہے تو وہاں سے بھی نہیں آئے گا. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. الَّذِينَ آمَنُوا نہیں ہے, ہماری کیٹیگری الَّذِينَ آمَنُوا میں ہے.
ہمیں اپنی حیثیت کا اندازہ ہونا چاہیے. سو کے زندگی نہ گزارو. اللہ کی قسم ایمان سے قیمتی کوئی جوہر نہیں دنیا میں. اور الذین آمنوا یہ وہ ایمان ہے کہ جس پر ایک منٹ کے لیے بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا. میرے اور آپ کا ایمان یا ایھا الذین آمنوا ہے. مولوی صاحب ہے تب بھی، پیر صاحب ہے تب بھی، شیخ الحدیث صاحب ہے تب بھی، عام مومن ہے تب بھی ایک منٹ کے لیے ایمان پر اعتبار بولو. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم، تم مومن ہو جی اللہ، تمہارے مرتد ہونے کا خطرہ موجود ہے جی بولو نا. تم مومن ہو تو تمہارے مرتد ہونے کا خطرہ موجود ہے. من یرتد منکم عن دینہ، دین سے پھر جانے کا خطرہ موجود ہے. اب بھی پھر سکتے ہو. باہر نکلے کوئی ملا 1 گھنٹے کے بعد مرتد ہو جاؤ گے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. یا اللہ یہ خطرہ کب تک باقی رہے گا؟ فرمایا یحبہم و یحبونا، جب تک تم آپس میں میرے لیے محبت شروع نہ کرو. اس لیے کہ میرا ممتا نظر یحبہم، میں چاہتا ہوں کہ میں تم سے محبت کروں اور تم مجھ سے محبت کرو. سبحان اللہ. فسوف یأتی اللہ بقوم، پھر تمہیں میں مٹھا دوں گا. تم مرتد ہو گئے، مجھے تمہاری حاجت نہیں، میں نئی قوم کو پیدا کر لوں گا. فسوف یأتی اللہ بقوم، میں ایک نئی قوم کو پیدا کروں گا. ایک نئی زبان کو نہیں، ایک نئے قبیلے کو نہیں، ایک نئے خاندان کو نہیں، ایک نئے ملک کو نہیں، ایک نئے معاشرت کو نہیں، ایک نئے رنگ کو نہیں، ایک نئے قوم کو. قوم کس کو کہتے ہیں؟ جو مختلف رنگوں، مختلف زبانوں، مختلف ذہنوں، مختلف رویوں، مختلف علاقوں، مختلف ممالک اور مختلف سوچ اور فکر کے حامل لوگ جمع ہو جائے اسے قوم کہتے ہیں. یعنی اس میں اشارہ یہ ہے کہ پنجابی اور سرائکی اور پٹھان اور بلوچ اور اردو اور فلان اور ملک اور وڈیرا اور ڈمکان، نہیں. فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم و یحبونا، میرے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو. سبحان اللہ. تو ارتداد کا ڈر موجود ہے. کب تک؟ جب تک کہ آپس میں محبت شروع نہ ہو جائے. اسی کہ میں اگر نئی قوم کو پیدا کروں گا تو ان سے نمازیں نہیں پڑھواؤں گا، ذکر نہیں کرواؤں گا، تلاوتیں نہیں کرواؤں گا. فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم و یحبونا، میں ان سے محبت کروں گا، وہ مجھ سے محبت کریں گے. تو کیا اللہ وہ نمازیں نہیں پڑھیں گے؟ فرمایا پڑھیں گے، لیکن تم نماز کے لیے پڑھتے ہو، وہ نماز میری محبت میں پڑھیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ عبادت میری محبت میں کریں گے. تو یا اللہ عبادت آپ کی محبت میں کرے وہ، اور عبادت آپ کا حکم مان کے کرے، محبت میں نہ کرے، وہ اس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جو میری محبت میں عبادت کرتے ہیں تو جس سے میری محبت ہوتی ہے پھر یہ ان سے محبت کرنے لگتا ہے. سبحان اللہ. اور جو اپنی چاہت میں میری عبادت کرتے ہیں تو عبادت تو کرتے ہیں، لیکن عبادت کا جو مقصود ہوتا ہے، مجھے جن سے محبت ہے وہ ان سے محبت نہیں کرتے. تو شروع کا جملہ اب یہاں فٹ کر رہا ہوں. اللہ کو پوری کائنات میں نہ نماز سے محبت، نہ ذکر سے، نہ تلاوت سے، نہ حج سے، نہ سے روزے سے، نہ داڑھی سے، نہ پگڑی سے، نہ درس سے، نہ فرشتوں سے، نہ جنات سے، نہ عرش سے، نہ لوح سے، نہ تختے سے، نہ قلم سے، نہ جنت سے.
اللہ کو پوری کائنات میں اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت ہے تو اپنے نافرمان بندوں سے. سبحان اللہ. جی اللہ نافرمان بندوں سے. بولو. نہیں ہے عرش سے محبت. دیکھو ساری دنیا دیکھ رہی ہے. ابھی کوئی کمنٹ بھیج دے گا کہ کہاں سے بول رہے ہو. نہیں ہے جنت سے محبت. بولو نا. اب بھی نہیں سمجھے بات کو. 1000 سال سجدہ کرو نہیں ہے محبت. ہاں اگر اس سجدے میں عبادت کا رنگ ہوگا. وہ رنگ کیا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. وہ رنگ یہ ہے کہ میری نظر میں شوہر ہوں، میری نظر میں خود سے بیوی اچھی معلوم ہو جائے. سبحان اللہ. میں بیوی کے مقابلے میں برا ہوں. بیوی اگر عابدون ہے تو اس کی نظر میں وہ خود کو برا اور شوہر کو اچھا سمجھنے لگے. میں برا ہوں، میرا بھائی اچھا ہے. یہ زبان سے نہیں کہنے ہیں. بولو یہ زبان سے. بولو نا یہ زبان سے. یہ دل کی کیفیت بن جائے. دل کی. میں چھوٹا ہوں یہ بڑا ہے. بولو نا میں چھوٹا ہوں یہ بڑا ہے. میں برا ہوں یہ اچھا ہے. یہ آپ علیہ السلام کی دعا ہے. آپ علیہ السلام یہ دعا فرمایا کرتے تھے. اللہم یا رب اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ. اے اللہ مجھے اپنی نگاہوں میں کم دکھا کہ میں جب بھی خود کو دیکھوں تو مجھے اپنا آپ کم نظر آئے، اور جب بھی کسی اور کو دیکھوں تو وہ مجھے اچھا اور بھلا نظر آئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اللہ کو محبت کس سے ہے؟ جلتی بولو اپنے. بولو اپنے. اور ابا کو محبت کس سے ہے؟ دیوار سے، پنکے سے، چھت سے، فرش سے، الماری سے، دروازے سے، یا اپنی اولاد سے؟ بولو نا. اپنی اولاد سے. تو ابا کی چاہت ہوتی ہے میری طرف دیکھو اولاد مجھے کچھ دے نہ دے. ابا کی چاہت ہوتی ہے اولاد مجھے کچھ دے نہ دے. ابا کی چاہت ہوتی ہے اولاد مجھے کچھ دے نہ دے. ان کا دینا نہ دینا میرا تو ویسے بھی اللہ مجھے پہلے بھی پالتے تھے، اب بھی پالیں گے. بس وہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بیٹو مجھے کچھ دو نہ دو، تم آپس میں محبت سے رہو، میں خوش رہوں گا. سبحان اللہ. تو ربا کی چاہت بھی یہی ہے کہ ابا کو اولاد سے 1 محبت، ربا کو اپنے نافرمان بندے سے 70 محبت. بے شک. سبحان اللہ. تو مجھے کچھ دو نہ دو، مجھے کچھ دو نہ دو، بس اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، جب میں تمہیں دیکھتا ہوں اور تم میاں ہو کے بیوی سے محبت کرتے ہو، بیوی ہو کے شوہر سے محبت کرتے ہو، بہو ہو کے ساس سے محبت کرتی ہو، ساس ہو کے بہو سے محبت کرتی ہو، چچا ہو کے بھتیجے سے محبت کرتے ہو، بانجا ہو کے ماموں سے محبت کرتے ہو، اور بابی اور دیور ہو کے بابی سے محبت کرتے ہو، اور پڑوسی ہو کے پڑوسی سے محبت کرتے ہو. میری محبت کی قسم جب میں تمہیں آپس میں محبت کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہوں وجبت محبتی، میں تمہاری ساری عبادتوں سے سر پہ نظر کر کے فرشتوں کو گواہ بنا کے اعلان کرتا ہوں، فرشتوں گواہ رہو یہ آپس میں میرے لیے محبت کرتے ہیں. وجبت محبتی، میں نے اپنے اوپر ان سے محبت کرنا واجب کر دیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے کہ اللہ کو اس سے نہیں اس سے پیار ہے. بے شک. یہ اس کے لیے. والمؤمنون، دوسرے زاویے سے سمجھا رہا ہوں. ایک تو سمجھ گئے نا ایمان کا معنی کیا ہے؟ بولو. ماننے سے اللہ خوش نہیں ہوتے.
جب تک یقین نہ ہو جائے کہ میں جسے مان رہا ہوں وہ حاضر ہے. بولو میں جسے مان رہا ہوں، میں جسے مان رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے. بولو میں جسے مان رہا ہوں وہ سن رہا ہے. بولو نا. جس کا یقین نہ ہو وہ نہ بولے. وہ قدرت والے ہیں، وہ غالب ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ کائنات کا مالک ہے. جب تک یہ یقین نہ ہو، صرف ماننے سے اللہ خوش نہیں ہو. دوسرے اینگل سے سمجھا رہا ہوں. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ ایک آدمی دعویٰ کرے میں مومن ہوں، بولے دعویٰ کرے، ہم سب کا بھی دعویٰ ہے نا. تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ آپ مومن ہیں، تو قرآن نے دلیل دی ہے. دوسرا اینگل سے سمجھا رہا ہوں. قرآن نے دلیل دی ہے والمؤمنون والمؤمنات اولیاؤہم بعض. یعنی مومن کی دلیل یہ ہے کہ اس کے دل میں دوسرے مومن کی محبت ہوگی. بولو اس کے دل میں، بھائی زور سے بولو. اگر اس کے دل میں دوسرے مومن کی محبت ہے تو یہ مومن ہے، اور اگر نہیں ہے تو یہ مومن کیا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن مومن نہیں ہے. اس سے پہلے یہاں منافقین کا تذکرہ آیا ہے، بتاتا ہوں آپ کو. اللہ المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں، بعضهم من بعض، جی بعض ان میں سے بعض کے لیے، جی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم درمیان میں اولیاء بعض، مومن اور مومنہ ان کے لیے درمیان میں اولیاء دوست. اولیاء یہ آپس میں دوست ہوں گے. یہ آپس میں بولو نا، یہ آپس میں زور سے بولو، یہ آپس میں. اگر یہ آپس میں دوست رہے تو یہ مومن، تو یہ ورنہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. منافق کے لیے دوست نہیں ہوتا، وہ ایک دوسرے آپس میں ایک دوسرے کے لیے بھی مخلص نہیں ہوتے. جی تو جب آپس میں ایک دوسرے کے لیے مخلص نہ ہوں تو میرے اور آپ کے لیے کیوں مخلص ہو؟ کام ان کا کیا ہے؟ یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف. توجہ چاہوں گا. وہ ایک دوسرے کو برائی کا حکم دیتے ہیں. جی برائی کا حکم بولو میرے ساتھ تاکہ میں چلوں. وہ ایک دوسرے کو برائی کا حکم دے، وینہون عن المعروف، اور اچائی سے منع کرتے ہیں. اچائی سے منع کرتے ہیں، زور سے بولو، اچائی سے اور زور سے، اچائی سے منع کرتے ہیں. یا اللہ یہ برائی اور اچائی کیا ہے؟ اگر آپ حاضر ہیں تو وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، ان کی برائی یہ ہے کہ نمازیں تو خوب پڑھتے ہیں، وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، لیکن ان کا ہاتھ جیب میں نہیں جاتا. قرآن کہہ رہا ہے ان کا ہاتھ جیب میں نہیں جاتا. تو جن کا ہاتھ جیب میں نہیں جاتا یہ مومن تو ہے، موقن نہیں ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ، بولو نا یؤمنون، بولو نا یؤمنون ہے یوقنون ہے، تو یوقنون بولو نا.
وبالآخرۃ یؤمنون نہیں چلے گا، وبالآخرۃ ہم یوقنون ویقبضون، ان کے رک جاتے ہیں، ایدیہم جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے ان کے ہاتھ رک جاتے ہیں۔ پتہ چلا نماز، روزہ، ذکر، تلاوت، حج، عمرہ سے روزہ تلاوت یہ تو منافق بھی کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اس لیے کہ میرے نماز سے مفتی صاحب کو، میرے ذکر سے مفتی صاحب کو، میرے تلاوت، میری ساری عبادات سے مفتی صاحب کو کا فائدہ نہیں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، میں مومن جب بنوں گا جب میری ذات سے ان کو فائدہ ہو۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، وہ جب ہوگا جب میرا ہاتھ میرے جیب میں ڈلے گا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ لیکن یقین نہیں تو ہاتھ نہیں ڈلتا، ایمان نہیں تو سر ڈل جاتا ہے۔ جی سر گل جاتا کیا مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ یہ تقریر ہو رہی ہے، تقریر ایسی ہوتی ہے، یہ تقریر نہیں ہو رہی ہے، یہ درد دل بیان ہو رہا ہے۔ یہ آپ کے نبض پہ ہاتھ رکھ کے، انگلی رکھ کے میں آپ کو جھنجھوڑ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ مطمئن ہو کے بیٹھے کہ ہم نے تو یوں بھی کیا، تو یوں بھی کیا، تو داڑھی بھی ہے، تو یہ بھی ہے، تو وہ بھی کیا، جھنجھوڑ رہا ہوں کہ کچھ نہیں کیا، ابھی کہاں ہو، تاکہ ریورس نہ لگ جائے۔ سمجھ گئے نا بات کو؟ جی۔ والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، بعض کے لیے بعض میں سے نہ کوئی دوستی، نہ کوئی یاری، نہ کوئی محبت۔ اگر اس طرح ہے تو وہ منافق ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن کی نشانی یہ ہے کہ یہ دوسرے مومن سے میرے لیے محبت کرتے ہیں۔ دیکھو وہاں کیا تھا، یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، وہ منکر کا حکم دیتے ہیں اور معروف سے روکتے ہیں۔ یا اللہ یہ منکر و معروف کیا ہے؟ فرمایا وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيهِمْ، وہ منکر و معروف یہ ہے کہ وہ روکتے ہیں کہ خبردار دینا نہیں، جی بولو نا، دو گے تو کم ہو جائے گا۔ یہاں مومن کی صفت یامرون بالمعروف، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ ان کا امر ہی یہی ہوتا ہے کہ دیتے جاؤ اور لیتے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ جی لیتے جاؤ لیتے جاؤ دیتے جاؤ اور لیتے جاؤ۔ اس لیے کہ یہ صرف مانتے نہیں ہیں، یقین بھی رکھتے ہیں۔ لینا دینا ایمان کی بنیاد پر نہیں ہوتا، ایمان کی بنیاد پر سجدے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، روکتے ہیں اس بات سے، روکتے ہیں اس بات سے، روکتے ہیں اس بات سے کہ خبردار ہاتھ کو تنگ مت کرنا، ہاتھ کو، مٹھی کو بند مت کرنا، مٹھی کو، ہاں آپس میں محبت بھی کیا، ایک دوسرے کو دینے پر ابھارا بھی، امر بھی کر لیا، فارغ ہو گئے جی اللہ فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اب نماز پڑھو، یہ نماز اوپر پہنچ جائے گی، یہ ہے نماز۔
ہم پہلے نماز کے لیے آ جاتے نہیں. یہ تو میں نے قرآن سنایا، نماز کا بہت بعد میں تذکرہ، یہ کام پہلے کر لو. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اطعموا الطعام، توجہ چاہتا ہوں، اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا الارحام والصلاة 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 بالليل إذا الناس نيام فقد دخل الجنة بالسلام او كما قال علیہ السلام. سبحان اللہ. کیا زبردست روٹ ہے. آقا فرماتے اطعموا الطعام، گرد و پیش کے ماحول میں کوئی بھوکا ہو تو کھانا کھلاؤ. افشوا السلام، اپنے لیے تو سلام کرتے ہو، لیکن جو تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں اس کو میرے لیے سلام کرتے جاؤ. سبحان اللہ. افشوا السلام، سلام کو محدود نہ کرو، عام کرو. وصلوا الارحام، شوہر ہو تو بیوی کے ساتھ تعلق باقی رکھو، ساس ہو تو بہو کے ساتھ، چچا ہو تو بھتیجے کے بولو نا، ماموں ہو تو، بھتیجے کے ساتھ. اور سسر ہو تو داماد کے ساتھ، پڑوسی ہو تو پڑوسی کے ساتھ. وصلوا الارحام، اور رشتے ناطے باقی رکھو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر لیا. فرمایا اچھا تینوں کام کر لیے؟ جی آقا تینوں کر لیے. فرمایا والصلاۃ، اب جا کے نماز پڑھو. سبحان اللہ. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتے. سلام اس کو کرتے ہیں، اللہ جو تیرا ہے اسے تو میں نے نہیں کرنا، جو میرا ہے اسے کروں گا. تو جو میرا ہے اسے میں کرتا ہوں، پھر اس پر وہ کچھ دے گا؟ نہیں بولو نا نہیں. بھائی، اس سلام پہ دے گا جو اس کے لیے کروں گا. بے شک. تو اس کی جو جان پہچان ہے، میرے خیال میں آپ کے محلے کے بہت سارے لوگوں کو وہ جانتا ہوگا. کیا خیال ہے؟ آدھے محلے کے لوگوں کو تو جانتا ہوگا وہ. جی بولو. سب کو جانتا ہے، سب کو جانتا ہے. اچھا، جی وہ سب کو جانتا ہے. وہ سب کو جانتا ہے. تو کتنا ناراض ہو گئی، یہ میرے جان پہچان والے بیٹھے ہوئے، یہ خنزیر ایسے ہی گزر جاتا ہے. اور جی اس کے اپنے جان پہچان والا کوئی چھوڑی بھی آ جائے اسے تو سلام کرتا ہے. اور میرے جان پہچان والے اچھے اچھے لوگ بیٹھے ہوئے، اس کمینے کو مجھ سے اتنا بھی تعلق نہیں کہ یار اس کو تو اس کے لیے سلام کر لو. سبحان اللہ. کبھی سوچا بھی ہے؟ سچ کہو، سوچا ہے؟ نہیں آج تک سوچا ہے؟ نہیں. نمازوں سے یہ سوچ نہیں ملتی. یہ خواجہ صاحب جیسے اللہ والوں کے جوتوں میں بیٹھنے سے ملتا ہے. سبحان اللہ. یاد رکھو، میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، سننا سنانا، بولو، سننا سنانا، سیکھنا سکھانا، سیکھنا سکھانا، پڑھنا پڑھانا، پڑھنا پڑھانا، سمجھنا سمجھانا، سمجھنا سمجھانا. اس کا کام نہیں ہے. یہ ایک پانچواں شعبہ ہے، جانا اور لے لینا. سبحان اللہ. ان کے پاس جانا اور جا کے ان سے لینا، یہ سننے سمجھنے پڑھنے سمجھانے کی چیز، یہ لینے کی چیز ہوتی ہے. بے شک. جی لینے کی چیز ہے. بولو. مقناطیس لوہے کو سمجھاتا ہے، بولو، نہیں سناتا ہے، نہیں پڑھاتا ہے. نہیں. مقناطیس لوہے کو لیتا ہے. لیتا ہے. لوہا خود کو مقناطیس پر پیش کر دیتا ہے. سبحان اللہ. لوہا خود کو مقناطیس پر، مقناطیس اسے ایک بار سینے سے لگا کے جب الگ کر لیتا ہے، اللہ کی قسم وہ خود مقناطیس بن جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ لینے کی چیز ہوتی ہے. یہ تو جب آپ محبت دو گے تو خود بخود ہی محبت آ جائے گی. جب محبت آ گئی تو آپ مقناطیس بن گئے.
یہ اور بات ہے کہ ابھی آپ کو محسوس نہیں ہوگا، لیکن آپ بن گئے ہیں۔ محسوس تو علامہ گنگوہی کو بھی 10 سال بعد ہوا تھا۔ کتنے سال بعد؟ 10 سال بعد۔ تو محسوس نہیں ہوگا، لیکن یہ چیز لینی پڑے گی۔ جی بولو نا، پڑے گی، یہ چیز لینی پڑے گی۔ اور جس سے لینی ہے اس کو دینی پڑے گی۔ تو وہ کب دے گا؟ جب اسے اس کی محبت مجبور کر دے گی۔ کہہ دو نا سبحان سبحان اللہ۔ جب اسے اس کی محبت مجبور کر دے گی، اتنی محبت آپ نے دی، اب وہ نہیں رکھے گا، وہ دے دے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، روٹ سمجھا رہا تھا، میں نے ابھی بات شروع نہیں کی ہے، اس کہ مجھے مفتی عبداللہ نے کہا کہ 1 بجے تک آپ نے بات کرنی ہے، اس میں تسلی سے بات کر رہا ہوں۔ آرام سے سبحان اللہ۔ لیکن 2 گھنٹے میں نے آرام کیے نا، 5 گھنٹے بول سکتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیا خیال ہے؟ بے شک، بولتا جاؤں۔ انشاءاللہ۔ تو یہ روٹ دیا ہے، قرآن بھی ایک روٹ دے رہے، آقا بھی ایک روٹ دے رہے۔ اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا الارحام والصلاة باللیل اذا الناس نیام فقد دخل الجنة بالسلام او کما قال علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو، رشتوں ناتوں کو جوڑے رکھو۔ میری طرف دیکھیں، لیکن مجھے پھر بار بار بولنا پڑ رہا ہے۔ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو، رشتوں ناتوں کو جوڑے رکھو، تمہارے پہنچنے سے پہلے پہلے میں تمہاری نمازوں کو قبول کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ ابھی تم نے شروع نہیں کی ہے، ابھی آؤ گے، وضو کرو گے، پڑھو گے، نہیں پہلے قبول ہے۔ اور اگر یہ نہیں تو ٹکرے مارتے جاؤ، بہار نہیں آئے گی، بہار آتی ہے یقین کی بنیاد پر۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ آپس میں دوست ہوتے ہیں، آپس میں دوست ہوتے ہیں۔ تو دوست، توجہ چاہتا ہوں، حدیث پڑھے نا، اس کو جوڑ کے بات سمیٹ رہا ہوں۔ دوست کے لیے بدگمانی نہیں رکھتا۔ جی بدگمانی نہیں رکھتا۔ بولو نا، دوست بھی ہے اور بدگمانی بھی ہے، ماشاءاللہ۔ بیوی بھی ہے اور بدگمانی بھی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ شوہر بھی ہے اور بدگمانی بھی ہے، ماشاءاللہ۔ بہو بھی ہے اور ساس کو بدگمانی بھی ہے، ماشاءاللہ۔ جی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ یہ آپس میں دوست ہوتے ہیں، آپس میں دوست ہوتے ہیں۔ دوست کے لیے نیک گمان رکھتا ہے۔ جی بولو نا۔ اور اگر گمان نیک نہ ہو تو یہ دوست، بولو، یہ دوست نہیں ہے، تو اگر دوست نہیں ہے تو پھر مومن بھی نہیں ہے۔ تو پھر پڑھتے رہو نماز۔ دوست کے لیے نیک گمان رکھتا ہے۔ ہماری کیا پوزیشن ہے آج؟ میں نے اس دن سوات میں جب میں تھا تو میں نے ایک جگہ بیان میں کہا، ایک مولوی صاحب نے کہا رات بھر، صبح کو وہ ملے، ہم چل رہے تھے تو گاڑی میں، تو اس کی ہائی روف نے، اس نے اپنی ہائی روف آگے کی، کہا اشارہ دیا گاڑی روکو، ہم نے روکا، کہا میرے ساتھ چائے پیو۔ تو بیٹھ کے کہنے لگا رات آپ کے ایک جملے نے پوری رات مجھے تڑپایا، میں سو نہ سکا۔ میں نے کہا کیا تھا وہ جملہ؟ کہا آپ نے کہا تھا بیان کے آخر میں
کہ 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 80 سال ہمیں عبادتیں کرتے کرتے ہو گئی، لیکن آج تک بولو آج تک بولو 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 ہماری عبادتوں میں اتنا دم ہم بھی نہیں آیا کہ یہ عبادتیں ہمارے رویوں کو تبدیل کر سکے۔ استغفر اللہ۔ دعوے بڑے ہیں میرے، میں صوفی صاحب، میں شیخ صاحب، میں شیخ الحدیث صاحب، میں مولوی صاحب، میں قاضی صاحب، میں پیر صاحب، پتہ نہیں بھائی آپ کی 60 سال کی عبادت میں اتنی قوت پیدا ہوئی نہیں، کہ جس سے آپ کا رویہ تبدیل ہو جائے۔ جو 60 سالہ عبادت آپ کے رویوں کو تبدیل نہ کر سکا، وہ عبادت آپ کے جہنم کو جنت میں کیسے تبدیل کرے گا؟ استغفر اللہ۔ تو یہ کب ہم نے سوچنا ہے؟ مرنے کے بعد؟ مرنے سے پہلے۔ بدلو اپنے رویوں کو۔ کب تک تقریریں سنو گے؟ کب تک نصیحت سنو گے؟ نصیحت سننے کی چیز نہیں ہوتی ہے، عمل کی چیز ہوتی ہے۔ میری 60 سالہ عبادت میں ابھی تک اتنی قوت پیدا نہیں ہوئی کہ میرے اس بچو کو قابو کر سکے۔ جی، بچھو کو قابو کر سکتے۔ میرے اس بچو کو قابو کر سکے جس سے میں مسلمانوں کے دلوں پہ ڈس ڈالے۔ استغفر اللہ۔ ساس دن میں 10 مرتبہ بہو کو مارتی ہے، وہ بیچاری زندہ ہوتی ہے۔ ایک جملہ کہہ دیا وہ مر گئی۔ میں ایک درس میں تھا کراچی میں، ایک ساتھی نے پرچی دی فلسطین کے مظلوموں کے لیے دعا کرو۔ میں نے کہا نہیں کروں گا۔ فلسطین اور کشمیر کی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہمارے گھروں میں آنے والوں بہو ساس کے ہاتھوں زیادہ مظلوم ہے۔ وہ تو اپنی مرضی سے فریج کھول کے کوئی ٹھنڈے پانی کا بوتل نکال سکے گی، ہمارے گھروں میں بہو سگا بھائی گھر میں آیا، ساس کی اجازت کی بغیر دودھ لے کے اپنے بھائی کے لیے چائے نہیں بنا سکتی، اتنی مظلومہ ہے۔ پوچھے گی بیچاری، کام پہ گی۔ اور اگر ساس کے گھر کا کوئی بنگی بھی آ جائے تو بہو نوکرانی بنے گی، یہ لے آؤ یہ لے آؤ یہ لے آؤ یہ لے آؤ۔ لیکن بہو کا بھائی آیا، وہ بیچاری دل میں اندر اندر کڑ بھی رہے گی، رہتی ہوگی کہ بھائی کہے گا یہ تو مجھے ٹھنڈا پانی بھی نہیں پلا رہی۔ وہ ٹھنڈا پانی بھی وہ محترمہ سے پوچھے گی، تاندار سے پوچھے گی کہ میں اپنے بھائی کے لیے فریج سے ٹھنڈا پانی لاؤں، میں فلسطین کے مظلوم عورتوں کے لیے دعا کروں، یا جو ہمارے گھر میں مظلومہ ہے، جو دن میں وہ تو ایک بار مرتی ہے، یہ دن میں اس زہریلی زبان سے 10 بار مرتی ہے اور 10 بار جیتی ہے۔ اور ساس ہے کہ تلاوت بھی کر رہی ہے اور ذکر بھی کر رہی ہے اور نمازیں بھی پڑھ، پکی منافق ہے۔ موت اور جہنم درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں۔ تو جو عبادت ہے 60 سالہ عبادت اگر میرے ایک شیطان کے زبان کو اس کی شر سے مجھے محفوظ نہ کر سکے، میں کس دھوکے میں پڑا ہوں کہ پھر یہ عبادت مجھے قبر میں سانپ اور بچھو سے میری حفاظت کر دیں گے۔ جو یہاں اس بچھو سے محفوظ نہ کر سکے وہ قبر میں محفوظ کر لے گا؟ بولو، زور سے بولو۔ نہیں۔ اور یاد رکھو پھر یہ عبادت کام نہیں آئے گی جتنی بھی ہم نے کی، آپ نے کی۔ آخری بات کر لو، فرمایا ظنوا بالمؤمنین خیرا،
مومن کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ دوسرے مومن اور مومنہ پر نیک گمان کرتے ہیں. جی سبحان اللہ. نیک گمان کرتا آج ہمارا حال کیا ہے پتہ ہے؟ مجھے یقین ہے اپنے گناہ کا. بولو سارے, مجھے یقین ہے. سارے بولو. لیکن پھر بھی خود سے محبت کرتا ہوں, نفرت تو نہیں کرتا ہوں نا. اور اس کے بارے میں شک ہے, اس سے نفرت ہو گئی. یار یہ اس پر شک ہے, اس سے تو ہو گئی. بولو نا. اور خود پر, لیکن خود سے ابھی بھی یہ منافقت کھل جائے گا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. فرمایا مومن کی ایک نشانی یہ ہے ظنوا بالمؤمنین خیرا, کہ وہ دوسرے مومن پر خیر کا گمان کرتے ہیں. جی ہماری حالت یہ ہے کہ ہم کسی پر بھی اپنے سوا خیر کا گمان نہیں کرتے, یہاں تک کہ فی زمانہ اولاد والدین پر بھی بدگمان, شاگرد اساتذہ پر بدگمان, شوہر بیوی پر بدگمان, ساس بہو پر بدگمان. اور یاد رکھیے بڑا خطرناک معاملہ ہے, بڑا ہی خطرناک, اس سے بھی خطرناک اور اس سے بھی خطرناک. توجہ, آخری بات ہے, ختم کرو. حشر کے میدان میں ترازو لگا دیا جائے گا میزان کا, والوزن یومئذ الحق. اب اعمال تولے جائیں گے. یا اللہ, فائدہ کس کا ہوگا, نجات کس کو ہوگی, عذاب سے کون بچے گا؟ فرمایا فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ. اور جس کے اعمال وزنی ہو گئے, بولو میرے ساتھ, جس کے اعمال, بولو بولو, جس کے اعمال, بولو جس کے اعمال, وہ عیش و عشرت میں ہوگا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر اعمال کیسے وزنی ہوں گے؟ فرمایا ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق. میزان ترازو میں کوئی عمل اس وقت تک باری نہیں ہوگا جس میں نیک گمان شامل نہیں ہوگا. سبحان اللہ. نماز باری ہوگا اچھے گمان کے ساتھ, بولو نا. ساری عبادتیں باری ہوگی حسن خلق کے ساتھ, نیک گمان ہوگا تو اعمال باری. اگر نیک گمان نہیں ہے تو اعمال ہلکے. فرمایا ترازو لگے گا, میزان, میری طرف دیکھیں تب سمجھو گے. فرشتے لگے ہوئے, بلاؤ اس کو. اعمال تولیں گے فرشتے, لکھیں گے فرشتے, ثواب فرشتے, عذاب فرشتے, جہنم کی طرف لے جائیں گے فرشتے, جنت کی طرف لے جائیں گے فرشتے. یہ سارا معاملہ فرشتوں کا ہے. نماز, روزہ, ذکر, تلاوت, حج, عمرہ, تقریر, پیر, شیخ, یہ سارا. آیا نمبر بدگمانی کا. میاں اب سنو. یا اللہ اب کیا ہوگا؟ فرمایا یہ بدگمانی کرنے والے سب کو میرے سامنے حاضر کر دو. یہ ترازو کا اور فرشتوں کا معاملہ نہیں, اس لیے کہ یہ عبادات نہیں, یہ معاملہ تو اس سے ہے جس سے میں پیار کرتا تھا. سبحان اللہ. یاد ہے نا آپ کو؟ یہ معاملہ تو اس سے ہے جس سے میں کرتا تھا. میں نماز سے نماز کے لیے نہیں, نماز سے نمازی کے لیے مجھے پیار تھا. ہاں اس سے مجھے پیار تھا, اس پر بدگمانی کی. ہاں ذرا آؤ, آپ نے بدگمانی کیا, دلیل دو. حدیث پاک میں آتے ہیں اللہ دلیل مانگیں گے. جی بولو نا, ہے کسی کے پاس؟
اور پھر جب اللہ مانگیں گے دے سکو گے؟ تو کرتے رہو بدگمانی، یا چھوڑنی چاہیے؟ چھوڑنی چاہیے تو آئندہ بدھ سے ارادہ ہے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ، بدھ سے یا جمعرات سے؟ ابھی سے ابھی سے؟ انشاءاللہ۔ یہ عثمان کے والد خاموش ہے، میں اس سے پوچھ رہا ہوں۔ بھائی کچھ سمجھ میں آ گئی بات؟ جی جی، بدگمانیاں ہوگی تو تولی نہیں جائے گی، اللہ پوچھے گا، جواب نہیں ہوگا، جواب نہیں ہوگا، تو آج کے بعد ہم نے کسی پر بھی بدگمانی نہیں کرنی، بولو نا، کسی پر بھی بدگمانی نہیں کرنی، یہاں تک ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اگر تمہاری آنکھ دیکھ لے، تمہاری آنکھ بولو یار، بولو نا، نہیں بولو، پیار سے بولو، آپ دیکھ لیں، تو خود کو سمجھایا کرو آنکھ تجھے دھوکا ہو رہا ہے، آنکھ سبحان اللہ، بولو نا یار، آپ دھوکہ ہو رہا ہے، آنکھ تجھے دھوکا ہو، بولو نا آنکھ تجھے یہ پاک ہوگا، یہ پاک ہوگا، تو بلڈ پریشر بھی نہیں ہوگا، شوگر بھی نہیں ہوگا، ٹینشن بھی نہیں ہوگا، چیزیں بھی نہیں ہوگی، اور اللہ کے ہاں پکڑ بھی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ مشکل ہے کہ آنکھ کو کہہ دو کہ بھائی تو دھوکا ہے، تجھے دھوکا ہو رہا ہے، ایسے نہیں ہے، دیکھ رہے۔ پتہ ہے کیا ہوا؟ آپ علیہ السلام جا رہے ہیں، اتنے میں ایک یہودی نے آپ کو راستے میں روکا، وہ میرا قرض واپس کرو، وقت پورا ہو گیا ابھی تک قرض واپس نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے تو آپ کا قرض لوٹا دیا ہے۔ تو اس نے کہا گواہ پیش کرو، اس وقت تو کوئی تھا نہیں جب آپ نے واپس کیا تھا۔ دور سے ایک صحابی آ رہے، نام میرے ذہن سے نکل گئی، اس نے آپ کی زبان سے یہ جملے سنے کہ میں نے قرض واپس کیا ہے۔ قریب آئے، دوڑے ہوئے آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہے؟ کہا یہودی سے پوچھو، اس کو کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا میرے اس کی طرف پیسے دے، کہا پھر؟ کہا یہ کہہ رہے میں نے دے دیے، کہا پھر؟ کہا میں نے اس سے گواہ مانگا ہے، کہا میں گواہ ہوں نا، میرے سامنے دیے ہے۔ اللہ جی میں نے دیے، بولو۔ یہودی چلا گیا، آقا نے بعد میں پوچھا آپ تو نہیں تھے؟ کہا آنکھ دھوکا کھا سکتی ہے، بولو آنکھ، بولو نا، میں ہوتا تو آنکھ دیکھتا نا، تو میں اور میری آنکھ کیا، آنکھ تو دھوکا کھا سکتی ہے، آنکھ تو، لیکن آقا کی زبان سے سچ کے علاوہ کچھ نہیں نکل سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آقا نے حکم جاری کیا آج کے بعد جہاں دو گواہوں کی ضرورت ہوگی وہاں یہ اکیلے گئے نا تو اس کی جگہ یہ ایک دو گواہوں کے لیے کافی ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں نیک گمان۔ کیا کہتے ہیں؟ نیک گمان، زور سے کہو۔ نیک گمان، تو اگر نیک گمان ہم کرنے لگے تو فائدہ کیا ہوگا؟ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہم آخرت میں ہماری نجات ہو جائے گی، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اسی آن کے آن ایک نیکی لکھ دی جائے گی، اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ جس سے پیار کر رہے ہیں اس پر میں نیک گمان کرتا ہوں، اللہ مجھ سے پیار کرنے لگے۔ سبحان اللہ، اور چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ فتنے، فساد، لڑائی اور جھگڑے، ختم، سبحان اللہ، یہ کس بنیاد پہ ہوتا ہے؟ نیک، یہ جھگڑے بدگمانی پر ہوتے، کس پر ہوتے ہیں؟ بدگمانی، ایک مثال دے کے بات ختم کر رہا ہوں، ایک رویے پر اور ایک بدگمانی پر۔ آپ کا فون آیا میرے پاس، آپ کو کوئی معاملہ ہے، کوئی کام ہے، میں اس وقت وضو کر رہا ہوں، اب فون آ ہی گیا، کھانے والے اس کو بولو کل ظہر میں آئیں گے، میں نے آن کر دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کے موبائل پہ کسی کا فون آیا جس کا آپ سے کوئی معاملہ ہے، لیکن اس وقت آپ وضو کر رہے ہیں، تھوڑی دیر میں
جب آپ وضو کر کے آئے آپ موبائل دیکھنے لگے، یا آپ نے موبائل نہیں دیکھا، آپ مصلی پہ آئے 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھنے لگے، اتنے میں پھر فون آیا، اس وقت آپ نماز میں تھے۔ اب ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہم کہاں کا پہنچ چکے ہیں؟ داڑیوں کے ساتھ کہاں پہنچے ہیں؟ نمازوں کے ساتھ کہاں پہنچے ہیں؟ تلاوتوں کے ساتھ کہاں پہنچے ہیں؟ تبلیغ اور سیروزوں کے ساتھ کہاں پہنچے ہیں؟ کہ یہاں تو نہیں پہنچے۔ المنافقون والمنافقات دیکھ لیا کرو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے۔ ارے ذرا اپنا موبائل لے، دوسرے نمبر سے ملاتے، دوسرے نمبر سے ملاتے۔ اب جب آپ نے دوسرے نمبر سے ملایا اس وقت وہ فارغ تھا، اب اس کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا۔ پہلا کال اس لیے ریسیو نہیں ہوا کہ وہ وضو بنا رہا تھا، دوسرا اس لیے ریسیو نہیں ہوا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، اسے یہ کہانی نہیں پتا، اور تیسرا اس لیے ریسیو ہوا کہ وہ حاضر تھا۔ جیسے آپ نے ریسیو کر لیا، ہاں دیکھو نا میں نے 2 مرتبہ کیا، میرا تو ریسیو نہیں کیا آپ نے کال، جب میں نے دوسرے نمبر سے کیا، راؤنڈ نمبر سے، تو آپ نے کر لیا۔ یہ دیکھو میں حقیقت بتا رہا ہوں، ساری دنیا سن رہے، یہ بدگمانی کرنے والا تو ایمان سے خارج ہو گیا۔ اس کی تو کہانی ہو گئی صاف، اس بیچارے کو پتہ نہیں۔ اب اگر یہ دوست ہے تو آگے سے وہ کہے گا بھائی میری اور آپ کی دوستی ختم۔ دیکھو نا 20 سال کی دوستی، بولو کس بات پہ؟ اگر یہ میاں بیوی کا مسئلہ ہے اور شوہر نے فون اٹینڈ نہیں کیا یا بیوی نے، تو تعلقات مزید خراب۔ اگر یہ لین دین والوں کا پارٹنر کا مسئلہ ہے تو لڑائی جھگڑا۔ یہ فتنہ کس چیز سے بنا؟ جی ہمارے خواجہ صاحب فرماتے بدگمانیوں نے گھروں کے گھر اجاڑ دیے۔ 20 سال کی اس کے کان میں کہہ رہی ہے یار یہ فلاں تو اس طرح ہے، اب اس کی یہ تو ہو گیا شیطان، اور جس اس کی ہو گئی بدگمانی پیدا، 20 سال کے تعلق ختم۔ اب 20 سال اور گزرے، بعد میں پتہ چلا بیٹے، تو پھر آنسو بہا کے روتے یار یہ تو غلط فہمی تھی۔ یہ تو بدگمانی اور رویے۔ کمار حقہ بنا رہا تھا، کیا بنا رہا تھا؟ بولو کیا بنا رہا تھا؟ تو حقے میں وہ آگ رکھتے ہیں نا، اور اس میں تمباکو وغیرہ رکھ کے تو پھر پیتے ہیں۔ تو اس کی بیوی نے پوچھا کیا بنا رہے ہو؟ میں نے کہا حقہ کا کس لیے؟ کہا بیچنے کے لیے۔ تو اگر حقے کی جگہ سرائی بناؤ، وہ بھی تو بک جاتی ہے۔ تو اس نے کہا چلو سرائی بنا دیتا ہوں۔ تو اس نے پھر وہ سب کو مٹی کر دیا اور نئے سرے سے پھر مشین میں ڈال کے تو سرائی بنانے لگا۔ تو جب سرائی تیار ہو گئی تو سرائی کو اللہ نے بولنے کی توفیق دی، سرائی بولنے لگی۔ بولو 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 بولو، بڑی قیمتی بات ہے، اسے سستا دینا اچھا نہیں لگتا مجھے۔ سرائی بولو نا، سرائی بولو، سرائی کیا بول رہی پتہ ہے؟ سرائی بولنے لگی کمار جی تیرا تو صرف رویہ بدلا، تیرا تو صرف بولو نا، تیرا تو صرف میری زندگی بدل گئی۔ سبحان اللہ۔ تیرا رویہ نہ بدلتا میرے اندر قیامت تک آگ پڑی رہتی، میرے اندر قیامت تک تیرا رویہ بدلا، میرے سینے میں قیامت تک ٹھنڈا پانی رہے گا۔ تیرا تو رویہ بدلا میری، او خدا کا واسطہ رویوں کو بدلو، تمہاری بیویوں کی زندگیاں بدل جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور اگر میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں، وہ اپنے رویوں کو بدلے، ان کے شوہروں کی زندگی بدل جائے گی۔ سبحان اللہ۔ چچا کا رویہ بدلا، بھتیجوں کی زندگی بدلی، اولاد کے رویے بدلے، والدین کی زندگی بدلی،
पड़ोसियों के रवैये बदले, पड़ोसियों की जिंदगी बदली, बड़ों के रवैये बदले, छोटों की जिंदगी बदली। फरमाया तुम रवैयों को तब्दील कर दो, मेरी मोहब्बत की कसम में तुम्हारी जिंदगियों को तब्दील कर दो। सुभान अल्लाह। तो मेरे ख्याल में रवैयों को भी जुमरात से बदलना चाहिए। जी कब से शुरू करेंगे? अभी से। खुदा का वास्ता शुरू कर लो। एक तो वादा करो मेरे साथ कि आज के बाद बदगुमानी नहीं करें। बोलो। इंशाअल्लाह। अगर आंख देख ले तो हम आंख को समझाएंगे, हम आंख को समझाएंगे। बड़ा मुश्किल है वैसे जब तक जूतों में नहीं बैठोगे। मैंने पहले कहा सुनना सुनाना, पढ़ना पढ़ाना, समझना समझाना, इससे नहीं होगा, जूतों में बैठना होगा, जूतों में बैठना होगा। लेकिन फिर भी किसी हद तक तो चलो कोशिश है। इंशाअल्लाह। अगर आंख देख भी ले, बोलो अगर आंख बोलो आंख देख ले तो हमने आंख को समझाना है, आंख को समझाना है कि तुझे धोखा हो रहा है, कि तुझे धोखा हो रहा है, कि तुझे धोखा हो तो रहा है। बदगुमानी नहीं होगी। इंशाअल्लाह। और रवैयों को तब्दील करना है। बात बात पे गुस्सा ना, बात बात पे माफी। तब्दील हो गई वो रवैया। सुभान अल्लाह। या तो बात बात पे गुस्सा था, बात बात पे बोलो ना, माफी। या तो बात बात पे मूड बनाना था या बात बात पे मुस्कुराना। सुभान अल्लाह। मुझे अक्सर साथी कहते हैं घर में झगड़े खत्म नहीं होते, तो मैं कहता हूँ जबान को बंद कर दो, आज से तजर्बा कर लो। जिसके घर में झगड़ा है मेरे साथ वादा करें हम जबान बंद रखेंगे। एक हफ्ते के बाद मुफ्ती साहब को बता दे अगर उसके घर में झगड़ा हुआ जो जुर्माना है मैं अदा कर दूंगा। ये आप जितने हाजिरीन या सुन रहे हैं नाजिरीन, अब जुबान बंद कर दे। झगड़ा अगर आप जुबान नहीं करते तो आप चाहते हैं कि झगड़ा रहे, और जब तक झगड़ा रहेगा कर्ज रहेगा, झगड़ा रहेगा बीमारियां रहेगी, झगड़ा रहेगा जादू रहेगा, झगड़ा रहेगा जिन्नात टोने और तावीज़ रहेंगे, झगड़ा रहेगा नहूसत रहेगी, झगड़ा रहेगा बरकत नहीं आएगी, रहमत नहीं आएगी, मोहब्बत नहीं आएगी, खुशी नहीं आएगी, राहत नहीं आएगी, टेंशन बाहर नहीं जाएगा। जिस दिन झगड़ा खत्म हुआ, झगड़ा निकला तो कर्जा भी निकल जाएगा। कह दो सुभान अल्लाह। झगड़ा निकला तो जादू भी निकल जाएगा, सुभान अल्लाह। झगड़ा निकला तो जिन्नात भी निकल जाएंगे, सुभान अल्लाह। झगड़ा निकला तो बेबरकती भी निकल जाएगी, झगड़ा निकला तो टेंशन फसाद और फितने भी निकल जाएंगे। अब अगर इस झगड़े को खत्म करना है तो वादा करो कि हम जुबान बंद रखेंगे। इंशाअल्लाह। जुबान बंद रखें। तो एक साथी ने पूछा कि जो पुराने झगड़े चले आ रहे हैं वो कैसे खत्म हो। जी तो कितनी कीमती नुस्खे दे रहा हूँ, एक एक नुस्खा 10-10 हज़ार का है, लेकिन आपने 5-5 देने हैं, ठीक है। इंशाअल्लाह। देखिए आपसे 10-10 इसलिए नहीं दो कि आप ख्वाजा अब्दुल कलाम साहब के शागिर्द हैं, तो 5-5 देने दोगे नहीं इंशाअल्लाह 5। पुराने झगड़े खत्म नहीं हो रहे, जी बोलो। पुराने झगड़े खत्म नहीं हो रहे, नए नहीं पैदा होंगे। कब? जब बोलो, याद तो रखो ना, नए झगड़े नहीं पैदा होंगे। कब? जब जुबान बंद हो। पुराने झगड़े खत्म नहीं हो रहे, उसको खत्म करने के लिए नुस्खा दे दूं इंशाअल्लाह। जी, अमल करोगे? इंशाअल्लाह। फरमाया पुराने झगड़े खत्म करने के लिए जब भी घर में दाखिल हो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाया करो। सुभान अल्लाह। जी चेहरे पर मुस्कुराहट। अल्लाह की कसम, जब तुम्हारा हदीस पाक में आता है जब शौहर के चेहरे पे अल्लाह मुस्कुराहट देख ले, जब शौहर के चेहरे पे अल्लाह मुस्कुराहट दे, तो जाहिर है बीवी जब शौहर के चेहरे को मुस्कुराता हुआ देखती है तो उसका दिल भी बाग बाग हो जाता है, उसके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ जाती है। आका फरमाते हैं जब शौहर के चेहरे पे अल्लाह मुस्कुराहट देके, शौहर के चेहरे को देखकर जब बीवी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के लिए चेहरों पे मुस्कुराहटों को सजा लेते हैं, रब्बे मोहम्मद की कसम, आका का फरमाने सादिक है, अर्शों वाले खुदा इन दोनों को देख के मुस्कुरा लेते हैं। सुभान अल्लाह। और जब अल्लाह मुस्कुराए तो झगड़े खत्म, कर्जे खत्म, बीमारियां खत्म, परेशानियां खत्म, बेबरकतियां खत्म, तंगदस्तियां खत्म और फक्र फाके खत्म।
بے عزتی اور ذلت اور رسوائی ختم. اللہ مسکرائے، راحت، خوشیاں، آبادیاں، برکتیں اور دنیا جہان کی نعمتیں اس آدمی کو مل جاتی ہے جب اللہ مسکرائے. جب اللہ نمازی کے نماز پر نہیں، ذاکر کے ذکر پہ نہیں، قاری کی تلاوت پہ نہیں، ہاں اس شوہر کے مسکراہٹ پر مسکراتے ہیں جو بیوی کو مسکرائے. سبحان اللہ. تو لاؤ گے انشاءاللہ چہروں پہ. انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. اب تھوڑی دیر کے لیے ذکر کرتے ہیں، لائٹیں بند کر دیں، باہر کی لائٹ کھلی رہے. تو یہ جیسے حضرت فرما رہے تھے کہ اللہ مسکراتے ہیں، محبت کرتے ہیں. جب ہم آپس میں جب محبت کرتے ہیں